کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک صرف سادہ نہیں تھی بلکہ ایک بیلنسڈ لائف سٹائل تھی؟ آج ہم جانیں گے وہ غذائیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے اور ان کی وہ فضیلت جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ فرسٹ آف آل، ہنی، شہد۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے بھائی کے پیٹ میں اٹھنے والی درد کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ دوسری مرتبہ پھر وہی شخص آیا اور یہی ذکر کیا اور کہا کہ اس کو شہد پلاؤ، اور تیسری مرتبہ پھر آ کر اس نے یہی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، اور اس شخص کو شہد پینے کی وجہ سے شفا ہو گئی۔ شہد جو ہے وہ جسم کی بیماریوں کے لیے ایک قدرتی علاج ہے، امیونٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے، اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز اس کے اندر موجود ہیں، اور جس چیز کو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفا قرار دیں تو اس میں کس قدر شفا ہوگی۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح 7 کھجوریں کھائے اسے اس دن زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کھجور کے بہت سے فائدے ہیں لیکن ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ اس سے فوری انرجی آتی ہے، فوری۔ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ کھجور کھائیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ فوری انرجی جنریٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ جسم کو پروٹیکٹ کرتی ہے، فاسٹنگ کے لیے بہت بہترین ہے۔ اگر آپ کو فاسٹنگ کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو آپ کھجور لازمی کھائیں تاکہ جسم میں جو ہے وہ انرجی آئے۔ یہ ایک فوڈ نہیں ہے بلکہ ایک نیچرل پروٹیکٹڈ سسٹم بھی ہے جو کہ جادو اور زہر دونوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہے ملک، دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کھانے اور پینے کی جگہ کھانے اور پینے کی ضرورت کو پوری کر سکے۔ مطلب دودھ ایٹ اے ٹائم 2 چیزوں کا کام کرتا ہے، کھانے کا بھی اور پینے کا بھی۔ اگر آپ جسٹ دودھ پی لینا تو ایک مکمل غذا ہے، اس میں پروٹین پلس کیلشیم ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کے لیے بہت بینیفیشل ہے، بہت زیادہ، اور اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ایک کمپلیٹ نیوٹریشن ہے اور سمپل ڈرنک بھی ہے، تو لازمی اپنی غذا میں دودھ کو شامل کریں۔ فورتھ نمبر پہ ہے جو، بارلے۔ جو کیا ہے؟ اس سے بننے والی غذا کو تلبینہ کہا جاتا ہے۔ تلبینہ ایک دلیا نما غذا ہوتی ہے جو کہ جو کے آٹے کو دودھ یا پانی میں پکا کر بنائی جاتی ہے اور اس میں شہد بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلبینہ دل کو سکون دیتا ہے اور غم کو کم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی کے گھر وفات ہو جاتی اور جب عزیز و اقارب چلے جاتے تو جب گھر کے لوگ رہ جاتے جو کہ شدت سے غم کو محسوس کر رہے ہوتے تو اس وقت حضرت عائشہ تلبینہ بنانے کا حکم دیتی اور تلبینہ بنایا جاتا اور وہ سب کھاتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تلبینہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دل کو سکون دیتا ہے اور غم کو کم کرتا ہے۔ تو اگر کبھی آپ کو ڈپریشن، انزائٹی فیل ہو تو آپ ضرور تلبینہ ٹرائی کیجیے گا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ڈپریشن اور انزائٹی کم ہوگی، اس سے ڈائجیشن بہتر ہوتی ہے، اور یہ صرف ایک غذا نہیں ہے بلکہ جسم کو ہیل کرتا ہے، آپ کے غم کو ہیل کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ غم کو دور کرتا ہے اور کم کرتا ہے، تو لازمی ہے نا کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ نیکسٹ ہے 5th نمبر پہ زیتون، آلو۔ اور زیتون جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس کی بہت فضیلت ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اس سے مالش کرو، یہ دل کے لیے بہت بینیفیشل ہے، اس کے علاوہ اسکن اور ہیئر کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے، اس کے علاوہ ایک سپر فوڈ ہے۔ نیکسٹ 7th نمبر پہ ہے تربوز پلس کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور کھجور کو ایک ساتھ ملا کر کھاتے تھے، ہیٹ پلس سویٹنس بیلنس، کیونکہ کھجور جو ہے وہ تھوڑی گرم ہوتی ہے اور تربوز جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملا کر کھاتے تھے۔ یہ باڈی کو کول رکھتا ہے، اس کے علاوہ یہ بیلنس فوڈ بھی ہے کہ جو ایک دوسرے کے کو بیلنس کرتے ہیں۔ 9th نمبر پہ ہے the method of drinking water، پانی پینے کا ایک طریقہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 سانس میں پانی پیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ زیادہ سیر کرنے والا اور زیادہ مضبوط اور زیادہ مزیدار ہے۔ یہ اس طرح پانی پینے سے یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا وہ سیر ہو جاتا ہے اور پانی کا ذائقہ بھی اچھا لگتا ہے، ہائیڈریٹڈ رہتی ہے باڈی، اور کمپلیٹ ہیلتھ سائنس ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائٹ ہمیں یہ نہیں سکھاتی صرف کہ کیا کھانا ہے بلکہ پورا ایک یہ بتاتی ہے کہ کیسے کھانا ہے۔ So we can say that Sunnah is not just a food, it is complete healing lifestyle. Yes, it is a complete healing lifestyle. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت کے مطابق
مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے. آمین.